سورہ بلد کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلک تحمل عقبہ، انسان وہ گھاٹی پار نہیں کر سکا۔ وما ادراک مل عقبہ، اور آپ کو کیا خبر کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو اقتحم آیا ہے وہ کاف ہا میم کہما سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی خوفناک جگہ پر گھس جانا، خود کو مشکل میں ڈالنا یا بے سوچے سمجھے کسی معاملے میں دخل دے دینا۔ اور لفظ عقبہ جو ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ ہوتا ہے، اس کو ہم اردو زبان میں گھاٹی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو عقبہ کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں بیت عقبہ کا نام ملتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے بیت صحابہ کرام سے لی تھی، وہ ایک گھاٹی کے اوپر ہی لی تھی۔ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی گھاٹی ایسی ہے جہاں پہ انسان مار کھا جاتا ہے اور وہ اس گھاٹی کو پار نہیں کر پاتا ہے۔ پہلی بات تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بلد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو ہے مکہ شہر کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر نجدین کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، پھر رقبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جس کا مطلب گھاٹی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک جگہ ہے اور اس جگہ کی کیفیت کو بھی جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ پہاڑیوں والی، گھاٹیوں والی اور اونچی نیچی جگہوں والی ہے۔ یہ آیات کا آپس میں ایک لفظی ربط ہے، لیکن معنوی ربط کیا ہے کہ وہ کون سی ایسی گھاٹی ہے جس کو انسان پار نہیں کر سکا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال کی گھاٹی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان جو ہے کسی مشکل پریشانی میں کسی اونچی گھاٹی کے اوپر چڑھ کے اپنی جان کو بچا لیتا ہے، اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان آخرت کی مشکل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اب وہ اعمال کی گھاٹی کیا ہے؟ اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں آیت نمبر 13 میں فک رقبہ، وہ گردن کا چھڑا دینا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ فک استعمال ہوا ہے وہ فا کاف سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، علیحدہ کرنا، غلام آزاد کر دینا، کسی کو کسی کے قبضے سے چھڑا دینا۔ اور آج کی عربی میں یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ ایک بڑا نوٹ دے کر اس کو چھوٹے چھوٹے نوٹوں میں تقسیم کروا لینا۔ اور لفظ رقبہ جو ہے یہ گردن کے پچھلے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، اور چونکہ غلام کی گردن بھی جھکائی جاتی ہے اور وہ پیچھے کی جانب سے آگے جھکائی جاتی ہے، جیسے کہ آج بھی کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو اس کی پہلے گردن نیچے کی جاتی ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس کو رقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام رقیب آتا ہے، وہ بھی اسی لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اب آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی غلام کو آزاد کروا دینا، کسی کے قبضے سے چھڑا دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے جو انسان کو آخرت کی گھاٹیاں جو ہے وہ پار کروا دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان کسی کی گردن چھڑا دیتا ہے تو اس غلام کے ہر اس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرانے کا بہت اجر ہے، لیکن آج کے دور میں ہمیں ویسے غلام تو نظر نہیں آتے جو کہ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، مگر ابھی دیکھا جائے تو ذہنی پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے، روحانی پریشانیوں سے ہمیں بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو ان حالات میں ہمیں قید نظر آتے ہیں۔ غلامی اب بھی ہے، مگر شاید اس کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں جس طرح کسی کے وجود یا جسم کو آزاد کروانا قید سے اتنا بڑا اجر رکھتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو اس کی ذہنی پریشانی سے آزاد کر دیں، اس کو مالی یا روحانی پریشانی سے، اس کی قید سے اگر آزاد کر دیں تو اس کا بھی ہمیں اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا، کیونکہ کسی کو قید سے آزاد کروا دینا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً قیدی وہی لوگ بنا کرتے تھے کہ جو کہ جنگی قیدی ہوا کرتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس غلام یا قیدی بن کر آیا ہے وہ اپنی قوم یا اپنے علاقے کا بہت قابل انسان ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، خاندانی ہو، یا جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور ہو، خوبصورت ہو، تو کوئی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اس قسم کے کسی غلام کو جب آزاد کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنا بڑا قیمتی سامان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، گویا کہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر ہمارے پاس بڑے قیمتی شاگرد ہوتے ہیں یا میرا امپلائر جو ہے وہ بہت صلاحیتوں والا ہے، تو آپ ایسے شاگرد کو یا ایسے امپلائر کو جو ہے کسی دوسرے کو دینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہی آپ کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ غلام جو ہوتے تھے گویا کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتے تھے۔ تو جتنا اچھا غلام آپ اللہ پاک کی راہ میں آزاد کرتے تھے تو گویا کہ اتنا ہی زیادہ اجر کماتے تھے۔ اب یہی معاملہ دیکھیں کہ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو اس اینگل میں دیکھتے ہیں کہ اگر آج جب کسی کو قید سے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو جیل میں ایسے بہت سارے ہمیں قیدی نظر آئیں گے کہ جو کہ بے قصور ہیں،
اور ہو سکتا ہے ان میں قابلیت ہو، صلاحیت ہو، یا اپنے وہ خاندان والوں کے لیے بہت اہم ہو۔ اگر آپ اس کو چھڑانا چاہیں گے تو آپ کو کتنا عدالتی نظام جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، پولیس والوں کے رویوں کو فیس کرنا پڑے گا، اور کتنی مشقت اور محنت کے ساتھ آپ کو کسی کو پھانسی سے یا جیل سے آپ اس کو آزاد کروائیں گے۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم کسی کو اس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے قید سے آزاد کروانا ہی ہوتا ہے۔ ضمناً یہ سب باتیں بھی اس آیت مبارکہ میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ یوں ہی لگا لیں کہ اگر ہمارے چھوٹے موٹے معاملات بھی جو ہیں وہ اگر عدالتوں میں چلے جائیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا مال لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنے کا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وکیل لوگ جو ہیں یا جج حضرات جو ہیں وہ بڑی آسانی سے اس آیت مبارکہ کے بہت سارے فضائل کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ سچ کی بنیاد کے اوپر کیس لیں اور کسی کی اس طریقے سے مدد کریں۔ لیکن جب ہم عام سطح پہ آ کے ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم واقعی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذہنی قیدی بنے ہوئے ہیں، کوئی روحانی قیدی بنا ہوا ہے، کوئی مال کا قیدی بنا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے دو بول دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دیں، تو کسی کو آپ اس کی ذہنی الجھن سے آزاد کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک آزادی دلوانا ہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے معاملات اپنے آس پاس نظر آ جائیں گے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس کے کسی بھی حالات کی قید سے آزاد کرانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں پہ اہل علم جو بڑا خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو ایک دنیا کی غلامی سے آزاد کرواتے ہیں، چاہے وہ حقیقی غلامی ہے کہ واقعی وہ کسی انسان کا غلام ہو، یا پھر جو ہم نے دوسری غلامیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ذہنی، مالی، روحانی غلامی بھی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو بھی آزاد کروا دیتے ہیں تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مگر یہاں پہ جو غور طلب بات ہے جو علم فرماتے ہیں وہ یہ کہ اگر ایک انسان غیر اللہ کا غلام بنا ہوا ہے اور وہ جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا ہے اور وہ جہنم کا قیدی بن رہا ہے، اگر ایسے انسان کو غیر اللہ کی قید سے نکال کے، جہنم کی قید سے نکال کے اگر آپ اس کو اللہ کی غلامی میں ڈال دیتے ہیں اور جنت کا قیدی بنا دیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ اور یہ کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ اور یہ خیر کا کام نبی علیہ السلام جیسی ہستی نے کس خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ کتنے انسانوں کو غیر اللہ کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لا دیا، اور کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا کے انہوں نے جنت کا رہائشی بنا دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑتا ہوں، تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے پھسلے جاتے ہو اور جہنم کی گہرائی میں گرتے جاتے ہو جیسے کہ پروانے آگ کی طرف لپکتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کیا ہے، لوگوں کو غیر کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لایا ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان جو ہے، ایون کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتے ہیں اور کسی راہ سے بھٹکے ہوئے مسلمان کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، گویا کہ وہ ان کو دنیا کی، جہنم کی اور برے عذاب کی غلامی سے نکال کے جو ہے ایک خوبصورت زندگی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے بھی کروا لیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے کہ اگر انسان اس گھاٹی کو پار کر لے تو بہت اونچا مقام لے جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرا کام جو کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی گھاٹی ثابت ہوتی ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ کسی کو کھانا کھلانا فاقے کے دنوں میں، یتیما ذا مقربہ، اور ایسا یتیم جو آپ کا رشتہ دار ہو اس کو کھلانا، اور مسکین ذا متربہ، اور ایسا مسکین جو کہ خاک نشین ہو چکا ہو۔ مفسرین کرام آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیت کہتی ہے کہ ایسے وقت میں کسی کو کھانا کھلایا جائے جب دن ایسے چل رہے ہوں کہ جو کہ ذی مسغب ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے لیے بہت مشکل ہو اس وقت میں کسی دوسرے کو کھلانا، یہ ذی مسغب کا معنی ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ شدید بھوک میں یا قحط میں جو ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، اور واقعی یہ انسان کے لیے بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ میں اگر کسی کو سپورٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے خود بھی مشکلات دیکھنی پڑیں، اس وقت میں کسی اور کو دینا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ ہم تب تو دے سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایکسٹرا ہو، فالتو ہو، اپنا سارا سسٹم سیو کر کے پھر ہم کسی دوسرے کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس طرح سے دینا جیسے کہ آج کل کے ہمارے حالات ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ کورونا میں بہت سارے لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں، بہت ساری مشکلات میں لوگ ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت میں انسان اپنے لیے بھی پریشان ہے کہ میرا سرکل بھی کیسے چلے گا، لیکن اس وقت میں اگر آپ کسی دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارے لیے یہ حالات جو ہیں وہ ذی مسغبہ بن جاتے ہیں۔
صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس یہ جنگی قیدی آیا کرتے تھے، لوگ تو ہم پہ تنقید کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی مسلمان جو ہیں وہ جنگی قیدی بناتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ قیدی تو پہلے بھی بنائے جاتے تھے۔ مسلمان کیا کرتے تھے کہ ان قیدیوں کو اپنے گھروں میں رہائش دیتے تھے، کیونکہ باقاعدہ اس وقت جیل سسٹم تو ہوتا کوئی نہیں تھا، اور جب ان کو اپنے ساتھ رہائش دیتے تھے تو صحابہ کرام کے گھروں میں بعض اوقات خود بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو وہ خود کھجور کھا لیا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو روٹی میسر ہوتی تھی وہ ان غلاموں اور قیدیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو انسانیت حیران ہے اس بات کے اوپر کہ جو دشمن آپ کو قتل کرنے آیا ہے، آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں قیدی بن کے رہ رہا ہے، اور آپ خود بھوک برداشت کر کے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس لیے یہ گھاٹیاں صحابہ کرام نے ہی پار کی ہیں، یا جسے اللہ پاک توفیق دے وہی پار کر سکتا ہے۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے جیسا انسان تو بہت کم ظرفی کا معاملہ کرتا ہے کہ اگر ہم نے اچھا کھانا پکایا ہوا ہے اور اس وقت میں کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، یا ایسے وقت میں جب آپ کے کھانے کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہمیں یہ بات بھی پسند نہیں ہوتی ہے۔ ہم افطاری میں یہ دیکھتے ہیں کہ افطاری سے پہلے ہمارا کسی کو دینے کا موڈ نہیں ہوتا، لیکن افطاری کے بعد جب ہمیں لگتا ہے کہ بہت کھا لیا ہے تو پھر بچا ہوا ہم جو ہیں وہ غریبوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب خود بھوک ہو یا انسان خود مشکل میں ہو، اس وقت میں کسی کو سپورٹ کرنا اور دینا یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یتیم کو دینا، اور وہ یتیم جو کہ آپ کا قرابت دار ہو، لیکن یتیم کے ساتھ قرابت داری کا معاملہ کیوں بیان کیا گیا کہ اس کو دینا ایک بہت بڑی گھاٹی کا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے نا، وہ عموماً آپ کا احسان نہیں مانتا ہے، وہ آپ کی نیکی نہیں مانتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یا پھر ہمارے آپس کے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں، ہم کسی کا احسان قبول نہیں کرتے۔ اب اگر ایسے انسان کو دینا کہ جو کہ آپ کی نیکی کو نیکی نہیں مانتا ہے، یہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے، یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ رویوں کے باوجود بھی آپ اس کو دیں۔ جیسے ہم واقعہ افق میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگانے کے معاملے میں وہ صحابی بھی اس لپیٹ میں آ گئے تھے کہ جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے شخص کو دینا۔ وہ جذباتی ہو کے آپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو قرآن کی آیات آ گئی تھی کہ ابو بکر جو نیکیاں آپ کرتے ہیں یہ قسمیں نہ کھائیں کہ اب ہم وہ نیکیاں نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھر دوبارہ اپنے عمل سے رجوع کیا اور دوبارہ ان صحابی کو دینا شروع کر دیا۔ اس لیے یہ بہت ظرف کی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی مخالفت کرے، آپ کی نیکی کو نیکی نہ مانے، آپ اس کے اوپر خرچ کریں۔ پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یتیماً ذا مقربہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کی خامیوں خوبیوں اور حالات سے آپ واقف ہوتے ہیں۔ ایک اجنبی بندہ آ کے ہمیں اپنے حالات سنائے گا تو ہم اس کو واقعی مستحق سمجھیں گے یا اچھا انسان سمجھ کے ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن جو اپنے قریبی ہوتے ہیں تو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ان میں یہ خامیاں ہیں، یہ کمی کوتاہیاں ہیں، ان کو دینا یہ بھی ایک بہت بڑی گھاٹی اور ہمت کی بات ہے۔ اس لیے عموماً ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باہر بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں لیکن اپنے خاندان میں نہیں کرتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے مسکین کو دینا جو کہ ذا متربہ ہے۔ ذا متربہ سے مراد یعنی کہ وہ مٹی والا ہو چکا ہے، یعنی کہ اتنی غربت آ چکی ہے کہ کپڑے مٹی والے ہو گئے ہیں، یا اتنی غربت ہے کہ بچھانے کے لیے اب کپڑا باقی نہیں رہا، یا خستہ حالی کا بھی ذکر ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ مسکین جو ہے، ہم نے سورہ فجر میں بھی اس کو جانا تھا کہ وہ سکن سے بنا ہے، اور سکن کا مطلب ہوتا ہے ساکن ہو جانا، رک جانا، کہ بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کما رہا ہوتا ہے، مالی حالات اس کے ٹھیک ہوتے ہیں، مگر یکدم ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ مزید نہیں کما سکتا۔ مثلا اگر کسی انسان میں ذہنی صلاحیت ہے تو اسے کوئی ذہنی بیماری لگ جائے، یا اگر کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹ جائے، یا کسی کا کام آنکھوں سے دیکھنا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، یا پھر ایسے حالات آ جائیں کہ وہ کاروبار کر نہ سک رہا ہو، کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام کو وقت نہ دے سک رہا ہو، کوئی بھی ایسے حالات جس نے اس کو ساکن کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو ایسے انسان کو سپورٹ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی گھاٹی ہے۔ عموماً یہ طبقہ غریب نہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کا گھر بہت اچھا ہو اور باقی سارا سسٹم اس کا بظاہر بہت ٹھیک لگ رہا ہو، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ سفید پوش طبقہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جو سامنے سے ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے مگر پیچھے سے اس کا سرکل بہت مشکل طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ نہ کسی سے مانگنے والا ہے، نہ وہ کسی کو اپنی مجبوری کہہ سکتا ہے، اپنی عزت کا بھرم بھی اس کو رکھنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا اور خاموشی کے ساتھ دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔
ہمارا جذبہ عموماً ان لوگوں کو دینے کا ہوتا ہے جو ہمیں بہت خستہ حال، مجبور اور بے بس نظر آتے ہیں، تو ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کریں گے تو پھر تو ضرور ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں لگتے ہیں، مگر اندر سے وہ کسی سے اپنی محتاجی کہہ بھی نہیں سکتے۔ اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور ان کے ظاہر کو نظر انداز کر کے ان کو سپورٹ کرنا، یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کسی کو دینا۔ میں اکثر یہ بات محسوس بھی کرتی ہوں اور لوگوں سے یہ کہتی بھی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی غریب بندہ جو ہے نا وہ اچھا کھاتا ہوا نظر آ جائے، یا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، یا اس کے گھر میں کوئی ہم پر آسائش چیز دیکھ لیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی غریب ہے، یہ تو ایسا کھاتا ہے، یہ تو ایسا پہنتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے آپ سے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ کیا غریب کا دل نہیں کرتا کہ وہ اچھا کھائے، کہ اس کے گھر میں کوئی اچھی چیز پڑی ہو؟ تو اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی اچھا کپڑا، کوئی اچھی چیز پہن لیتا ہے، تو غریبی تو اس کی اسٹل اپنی جگہ پہ رہتی ہے، حالات کی تنگی تو اس کی اسٹل اپنی جگہ پہ رہتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے اس کو دیا جائے، لیکن ہماری سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں، اس کو نہیں دینا، یہ اتنا مجبور نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا کسی کو صرف اسی نیت سے نہیں دینا چاہیے کہ بس اس کی کوئی شدید مجبوری ہی دور ہو، کبھی کبھی کسی کو اس لیے بھی دے دینا چاہیے کہ اس کی کوئی خوشی پوری ہو جائے۔ اچھی چیز کا شوق تو غریب کو بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو انسان یہ گھاٹیاں پار کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر ایمان کے اور صدیقیت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔